سے ہے، اور MIM کے لوگوں نے ہمارے جلسے کو تہس نہس کرنے کے لیے جو حرکت کی ہے یہ انتہائی غلط ہے اور جمہوریت کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ MIM کا کیا کردار رہا ہے پورا ملک اس بات کو جانتا ہے۔ انہوں نے BJP کی دلالی کی ہے، پورے ملک سے سیکولر طاقتوں کا خاتمہ ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے ان مقامات پر جہاں مسلمانوں کے ووٹ تھے اور اچھی خاصی تعداد میں تھے وہاں پر انہوں نے اپنے امیدوار ڈال کر کے مسلم ووٹوں کا بٹوارا کیا، اور لوک سبھا الیکشن ہو یا ودھان سبھا الیکشن ہو ان تمام الیکشنوں میں انہوں نے فرقہ پرستوں کو تخت تک پہنچنے کا راستہ بنا کر کے دیا ہے، اور یہ بات آج الحمدللہ پورا ملک کو جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کو کہیں کچھ مل نہیں رہا ہے۔ جن علاقوں میں کارپوریشن کے الیکشن میں، میونسپلٹی کے الیکشن میں پچھلے دنوں ان کو زبردست کامیابی ملی تھی، اورنگ آباد ہے اور مراٹھواڑے کے علاقے جہاں ان کو اچھی خاصی تعداد میں امیدوار کامیابی کے ساتھ ملے تھے، آج ان کو وہاں ایک سیٹ بھی نہیں ملی۔ یہی حال UP کا رہا کہ کہیں ان کی داد نہیں گلی، یہ فرقہ پرستوں کی دلالی کرتے۔ BJP اور شیوسینا BJP کے لیے انہوں نے اقتدار تک پہنچنے کے لیے ان کی پوری مدد کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج MIM کو اپنا وجود باقی رکھنے کے لیے مہاراشٹر کے اندر جدوجہد کرنا پڑ رہی ہے، ورنہ یہ تو آپے میں نہیں تھے۔ وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا کہ یہ ان کا آج کا کردار نہیں ہے۔ سلطنت نظامیہ حیدرآباد اس کو تباہ و برباد کرنے میں آج کے لیے اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی ہے، ان کے دادا نے کردار ادا کیا تھا، اور وہ مسلم ریاست ان کی غداری کی وجہ سے اور ان کی تباہ کاری کی وجہ سے وہ نظام سلطنت نظامیہ تہس نہس ہو گئی۔ ان کی پوری تاریخ ہے، میں کسی موقع پر آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ درخت جیسا ہوتا ہے پھل بھی اس پر ویسا ہی آتا ہے۔ دادا نے اگر یہ کام کیا تھا تو اسد